جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب چیمہ صاحب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ بیرسٹر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2021 میں آج سے 2 سال پہلے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس کو ظاہری بات ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وداؤٹ فوج کی مدد کے کچھ بھی بھارت کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اس پہ ایک ایل او سی کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، جس میں ایل او سی کے اوپر سیز فائر ہو گیا، اور اب کبھی ہم نے نہیں سنا فائرنگ ہوئی۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، لارجلی کو بڑے واقعے نہیں ہوتے، لیکن وہ پاکستان نے تو بہت بڑی انڈیا کو کنسیشن دے دی، لیکن پاکستان کو انڈیا سے کچھ بھی نہیں ملا۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو کرکٹ ٹیم کے حوالے سے یہ ایشیا کپ کی بات چل پڑی ہے کہ جناب ایشیا کپ بھارت کہتا ہے ہم نے پاکستان میں نہیں کھیلنا، ہم نے نیوٹرل وینیو میں کھیلنا، اور وہ سری لنکا ہے۔ پاکستان ایشیا کپ کا ہوسٹ ہے، لیکن بھارت کی اتنی ڈومیننس ہے آئی سی سی میں اور جو کرکٹ ٹورنامنٹ کے اوپر اور کرکٹنگ نیشنز کے اوپر، کہ وہ یہ بھی نہیں آئے۔ سو انڈیا ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دے رہا، ہم نے انڈیا کو کنسیشن دے دی، اور اس کے بدلے انڈیا نے پاکستان سے یہ جو کنسیشن لی ایل او سی کے اوپر اور انڈیا کے ایل اے سی کے اوپر، آپ کو پتا چائنیز بارڈر کے اوپر معاملات خراب تھے۔ تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اگر کنسیشن نہ دیتا اس وقت انڈیا کو اور ایل او سی پہ معاملات خراب رہتے، تو انڈیا کے اندر یہ جو بزنس کا انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح نہ ہو پاتا، اور جو دنیا سوچ رہی ہے کہ جی وہاں سپلائی چین اور ساری انڈسٹری لگے گی، تو دنیا یہ کہتی کہ بھائی ان کے تو پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر کے ایشوز ہیں، چائنا کے ساتھ بھی بارڈر کے ایشوز ہیں، 3 نیوکلیئر نیشنز ہیں، تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول ہو سکتا تھا۔ سو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور اس وقت کی حکومت نے بڑی جلدی کی، اور آج ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ذرا یہ کرکٹ کے ریفرنس سے ہمیں بتائیے، اور یہ جو باجوہ صاحب کا جو ہم نے کیا لیکن ریٹرن میں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے انڈیا سے، سر ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن سر؟ اس میں آپ کی دو باتیں بڑی خاص ہیں جن پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی بڑی دور کی کوڑی لایا ہے کہ ایل او سی پہ امن قائم کرنے سے انڈیا کا کوئی بزنس انٹرسٹ جڑا ہوا تھا یا جوڑا جا سکتا ہے۔ دیٹس ناٹ دا کیس۔ دیکھیں ایل او سی جو ہے نا ایک بہت ہی آئسولیٹڈ قسم کی ایک کہانی ہے، جس میں بہت ایک ویری اسمال پارٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ انوالو ہے، مینلی پہاڑی علاقوں کا جو ہے وہ کشمیری کمیونٹی، پنچھی ریاست، اسٹیٹ آف پنچ اور اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو پرانے علاقے ہیں۔ تو اس سے تو نہ دلی تک یہ بات جاتی ہے نہ اسلام آباد تک جاتی ہے کہ آج ایل او سی پہ کتنے لوگ مر گئے۔ خبر 2-4 ادارے ہیں جو کہ وہ فوکس کرتے ہیں، بی بی سی دوسرا تیسرا وہ لگاتے رہیں گے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انڈین بزنس، چونکہ اگر انڈیا کو اس چیز پہ لوگ ٹیسٹ کرتے کہ اس کے نیبرز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، تو پھر ظاہر ہے چین کے ساتھ بھی اس کا ایک وہ جو ہے خاص قسم کی ایک ان ایزینس ہے ریلیشن شپ میں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے انٹرنیشنلی کوئی فرق پڑتا تھا۔ یہ جو موو تھی پوری کی پوری یہ پاکستان کی طرف سے تھی، اور اس میں دوسری بات جو ہے، میں نے دو باتیں کہی تھی، ایک یہ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو ہے یہ آپ نے کہا کہ اگرچہ باجوہ صاحب نے کیا لیکن اس میں پولیٹیکل کنسنٹ بھی شامل تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل ان کلیئر ٹرمز کہ پاکستان میں جو ایل او سی اسپیشلی جو کشمیر کی لائن آف جو کنٹرول ہے، اس میں کوئی سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کسی بھی سیاستدان کا کبھی کوئی انپٹ نہیں رہا، نہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ ہم کب یہاں پہ گولی چلا رہے ہیں اور کب روک رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ کہیں پہ گورنمنٹ آلریڈی کسی ٹربل میں تھی تو مزید ایل او سی پہ بھی گولیاں چلنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اس میں کوئی پولیٹیکل کنسنٹ شامل نہیں تھی، یہ پورا ایک ملیٹریلی پلان قسم کا ایک منصوبہ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائز منصوبہ تھا۔ اس پہ جو لوگ نیگیٹیولی کریٹیسائز کر رہے ہیں نا، وہ دو طریقوں سے ہی کریں گے نا۔ ایک تو یہ کہ جی اس پہ آپ نے کو پاکستان کے مفادات پہ کمپرومائز کر لیا، تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ گولے چلانے میں پاکستان کے کون سے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ قرض میں ڈوبی ہوئی بال
ڈوبی ہوئی کام جو ہے، آپ اس کا پیٹ کاٹ کاٹ کے تو گولے خریدیں اور جا کے ایل او سی پہ تماشا لگائیں، جس میں نہ ادھر کسی پہ صحت پہ اثر پڑتا ہے نہ ادھر کسی کی صحت پہ. وہ جو چاند ماری ہے اس میں کون سے مفادات تھے جو باجوہ صاحب نے جو ہے جن کا خیال نہیں رکھا؟ یا ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جی اس سے جو ہے وہ کوئی آپ کا گیو اینڈ ٹیک کا جو آپ نے کہا، دیکھیں گیو اینڈ ٹیک جب آپ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں، ایل او سی رائٹ فرام 1947 ایک ہارڈ ٹاپک ہے، ہارڈلی کنٹested فرام بوتھ سائڈس. اس پہ کوئی نہ کوئی گولہ باری، کوئی نہ کوئی مورچہ بندی، کوئی نہ کوئی خلاف ورزی، انفلٹریشن، یہ سارے کام لگے رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہے اس کو ان حالات میں سسٹین رکھنا انڈیا کی نسبت کہیں زیادہ مشکل تھا. انڈیا تو اس وقت بہت ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اس کی ٹریجری میں بلینز آف ڈالرز پڑے ہیں، اثر و رسوخ بھی ہے، ساری چیزیں. تو اس کے لیے حسب سابق ایل او سی پہ گولے چلائے رکھنا، جاری رکھنا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن پاکستان کے لیے یہ بڑی بات ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ ادھر ادھر امدادیں لیتے ہیں، خواہ وہ آپ سعودی عربیہ سے لیں، ایون چین سے یا کسی دوست ملک سے بھی، تو وہ بھی آپ سے یہ سوال اس طرح کے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہ ہے پیسوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، وہ آپ نے وہاں گولے کیوں چلا رہے ہیں، آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کنسرن ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے کوئی خفیہ کام نہیں کیا، یہ انہوں نے باقاعدہ اس کو پہلے فلوٹ کیا باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے، اور پہلے یہ ڈیبیٹ اوپن کیا کہ ہمارا دشمن کون ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات کے حوالے سے جو بہت لمبی کہانی ہے جو آپ کا ٹاپک نہیں، لیکن یہ معاملات طے ہو گئے تھے. جو ہے وہ مودی صاحب نے آنا تھا 10 دن کے لیے پاکستان میں، اور یہاں پہ آ کے اعلان ہونا تھا کہ جی ہمارا ماضی دفن ہے اور اب ہم ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورے اس پروسیس کا حصہ تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ایل او سی جو ہے نا یہ ایک ٹریجڈی بننی شروع ہو گئی تھی انٹرنیشنلی بھی، کہ وہاں پہ کوئی بیچارہ کوئی غریب آدمی جو ہے کوئی کسان ہے، کوئی بکریاں چرانے والا، کوئی اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ مرتا ہے، کوئی لاش اٹھتی ہے، بینکرز کے خرچے ہیں، جو ملیٹری موومنٹ ہے، مورچے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اس میں انہوں نے ایک وائز ڈیسیجن کیا، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، جو بھی کام ہوا. اور ایل او سی خاموش ہے، وہاں پہ وہ اس طرح کی گولہ باری اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ آخری بات جو اس میں ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو ملا کیا، تو وہ میں کہہ رہا تھا جو ڈسپیرٹی آ گئی نا انڈیا پاکستان کے کیلیبر اور مقابلے میں، اس میں انڈیا اگر یہ اس پہ مان جائے کہ ہم گولہ باری بند کرتے ہیں تو یہی بہت بڑا کچھ مل گیا آپ کو. کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ اب پاکستان افورڈ نہیں کرتا اس طرح کی عیاشیاں جو 1947 سے ہو رہی ہیں. انڈیا افورڈ اس لیے کرتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی بڑھ گئی اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کے لیے یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے آپ کو ایز اے فیور اگر یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو دیٹ واز اے بگ گفٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. چونکہ دیکھیں کوئی بھی جنگ جیت کے تو کوئی آپ کو فیور نہیں دیتا. پریکٹیکلی یہ جنگ جیتنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس قابل اب نہیں ہیں کہ انڈیا سے لڑ سکیں. تو اس کے بعد بھی اگر انڈیا نے کوئی اس طرح کی رائے دی ہے کہ چلیں جی ہم ایل او سی پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، گولہ باری نہیں ہوگی، تو یہ بھی بہت بڑا گین ہے. ورنہ وہ عام حالات میں اگر دیکھا جائے عام جو وار سائنس ہے یا سائنس آف کانفلکٹ ہے، تو اس کا تو لاجیکل یہی بنتا ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں جی یہ گولہ باری ہم آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہم نے کی نہیں، تو ہم تو اس میں کوئی معاہدہ نہیں کرتے، اور آپ کو مزید وہ آگے جو ہے وہ ایک سفرنگ کنٹری جو ہے فائنینشلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات سے اس کو مزید پرابلم میں ڈال سکتی تھی. تو واٹ ایلس یو وانٹیڈ فرام انڈیا، یہ اگر آپ مجھے بتائیں تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتے اس کے جواب میں.
میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے گڈ جسچر، اینڈ میں اس معاہدے کو ایک بہترین معاہدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بلا وجہ، غریب لوگ جو ہیں جن کا نہ کوئی انفلوئنس ہے نہ کوئی کسی طرح کی کوئی لابی ہے، تو وہ شکار ہوتے ہیں۔ لیکن برس صاحب میں اسی میں کو ایڈ کرتے ہوئے بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو کرکٹ کی فار ایگزامپل بات ہے کہ اب اس میں یہ جو لاجک ہے ان کے پاس کہ جی پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے فار ایگزامپل، تو پاکستان میں آسٹریلیا بھی آئی ہے، نیوزی لینڈ بھی آئی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی آیا ہے، ویسٹرن نیشنز بھی آئی ہیں، برطانیہ بھی آیا ہے، کرکٹ ٹیمیں کھیل کے چلی گئی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یس سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پوزیشن ہے، کیونکہ آپ بھلے یہ کہیں کہ خرچہ ہوتا ہوگا، لیکن وہ جو چند گولے بارود چلتے تھے ایل او سی کے اوپر، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے ان ٹرمز کے جتنا فوج کا بڑا خرچہ ہے، تو وہ چلتے رہتے۔ کہیں میں لوگوں کا موقف یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، کہیں لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وہ ٹھیک تھا، ٹھس ٹھس ہوتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے اتنے ملکوں کو، اتنے بڑے ملک کو کیا فرق پڑتا ہے 2-4 ارب کے گولے چل جائیں، کیا فرق کسے پڑے گا جہاں پہ 1800 ارب کا بجٹ ہے، کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ دس از اے کنسیشن بیسیکلی، لیکن ایز یو آر سیئنگ کہ دس از این انڈین کنسیشن ٹو پاکستان، لیکن برسات کوشچن تو پھر یہ آتا ہے کہ آج انڈیا پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہتا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا، جائیں گا میں نیوٹرل وینیو پہ آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انڈیا کی سرٹیو ہونے کی نشانی ہے؟ یہ ان کا ایک ریجنل پار ہوئے ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ریسنٹلی پاکستان کی حکومت نے کہا کہ انڈیا ٹیررزم کو ایز اے ڈپلومیٹک ٹول یوز کرتا ہے، یہ ایک وہ چیز ہے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یس باقی ملک تو آئے ہوئے ہیں لیکن انڈیا نہیں آئے گا بیکاز دے تھنک کہ یس سیکیورٹی ایسی ہے کہ ہم نہیں آ رہے؟ کل میں بھی ایک چینل پہ انڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہی کوشچن انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو منی پور میں ہو رہا ہے، جو انڈیا کے اندر باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے، جس پہ 2 مہینے کے بعد پرائم منسٹر مودی ابھی بولے ہیں، تو اس پہ تو لا اینڈ آرڈر زبردست ہے، کوئی بندہ بولتا نہیں ہے، مین اسٹریم انڈین میڈیا بھی نہیں بولتا، لیکن پاکستان میں اگر کہیں کہیں پہ ہو رہا ہے، جگہوں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو انڈین ٹیم آنا ہی نہیں چاہتی۔ تو پھر یہ تو انڈیا کوئی پاکستان کو کنسیشن نہیں دے رہا نارملائزیشن کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ایل او سی سے آگے جایا جائے ان شیپ آف کرکٹ، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی کرکٹ ہو، کلچر ہو، مووی ہو، ڈراما ہو، سپورٹس ہو، وی کال ان پالیٹکس کی لینگویج میں یہ لو پالیٹکس ہے، دس از ناٹ اے ہائی پالیٹکس۔ سو لو پالیٹکس اینڈ ہائی پالیٹکس مکس کر دی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے کیا جاتا ہے، یا دس از پیورلی دیر سیکیورٹی کنسرن؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ لیکن جی اس کا جو بہترین جواب ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہی آ سکتا ہے، لیکن میں جو اس کو دیکھتا ہوں امپارشلی، اس کو ایز اے ایک پرابلم سامنے رکھ کے، تو اس میں یہ کہنا کہ جی پاکستان میں سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ آسٹریلیا یا انگلینڈ یا نیوزی لینڈ یا دوسرے ملک آئے ہیں تو نہیں ہے، تو انڈیا کے لیے کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر کمپیریزن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انڈیا اسپیسیفک ایک کائنڈ آف فوکس ٹیررزم ہے، یا فوکس قسم کا ہیٹرڈ ہے، یا ایک فوکس قسم کی دشمنی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے ٹارگٹ دیکھ کے پاکستان میں یہ تو کبھی نہ ہوا، نہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی فارن ٹیم آ گئی، سوائے سری لنکا کے وقت یہ ہوا تھا تو انہوں نے کوئی حملہ کر دیا یا کسی فارنر کو مار دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بڑا ٹارگٹ قسم کا ان کا ایجنڈا ہے، اور وہ انڈین اسپیسیفک ہے، انٹائی انڈیا ایک جو ہے ایڈونچر ہے۔ موسٹ آف دی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں پاکستان بیسڈ، تو اس حساب سے آپ یہ کمپیئر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، چونکہ اس صورت میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں، انگلینڈ آ کے کھیل رہا ہے تو انڈیا آ کے کھیل رہا ہے، تو وہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کتنی ایک ویجیلنٹ ہے، اس کے اندر کتنی ایک کیپاسٹی ہے، اور وہ انڈیا کو یقین دلا سکتی ہے کہ ہم اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو اس پہ بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈیا نے یہ کہا کہ ہم سری لنکا میں کھیلیں گے لیکن پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، دیکھیں اس طرح کا ایکسچینج ہمارے یہاں آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کتنی دفعہ بہت ساری چیزوں پہ آیا، جب پاکستان نے کہا جی کہ وہ ہم ایون کانفرنس میں جو ہے
جو انڈیا میں ہو رہی ہے اس میں نہیں شرکت کریں گے، فلاں غیر جانبدار جگہ پہ ہونی چاہیے. G20 کے حوالے سے بھی یہ کوشچن اٹھا، اس کے پہلے جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس میں یہ کنسسٹنسی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کنسسٹنٹلی دو چیزیں کر رہے ہیں بڑے کلیئرلی. ایک تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے اور کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے بلکہ یہ ناؤن قسم کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے جو پرائم منسٹر سے لے کے تو عام آدمی تک سب نے اس کو مختلف انداز میں پیش کیا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری پالیسی ہے. تو جب وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں تو خود آ کے وہاں پہ کس طرح کرکٹ کھیلنے پہ جو ہے وہ رضامندی ظاہر کریں گے؟ یہ تو ایک سیدھی لاجیکل سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے سٹینڈ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، بلکہ ڈیکڈ سے آپ کہہ لیں، کیا پاکستان اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے؟ سوال تو صرف ایک ہی ہے نا، اور وہ ہے دہشت گردی کا، کہ جی انڈیا کہتا ہے جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے ایشو کو ایڈریس کرے، تو باقی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، باقی ہم بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو وہ جو ہے اس پہ گیم کرنے کے بجائے اس کو ارجنٹ بیسس پہ ایڈریس کرے کہ جناب آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیا ایشو ہے ہمارا دہشت گردی کا، اور آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کی صورت پیدا ہو، ایک ڈور کھلے، اور اس میں پھر یہ بات ڈسکس ہو کہ جی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. اس کے 20 طریقے ہیں، سیکیورٹی کنسرن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے، لیکن اس کے لیے ٹرسٹ موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے. جب آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس میں آپ پھر اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ ٹیم نہیں بھیج سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل پرابلم تو ٹیم یا گیم نہیں ہے نا، اصل پرابلم تو ہے آپ کی جو نیبرلی ریلیشن شپ ہے. تو اس کو آپ ایڈریس اگر نہیں کریں گے تو آپ ہاؤ لانگ یو وانٹ ٹو ڈریگ اٹ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں وہ کس ذہن سے سوچتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک جو ہے نا حد ہوتی ہے، جب تک آپ اس کو کوئی بینیفیشری، کوئی اس کا کوئی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، کوئی بینیفیشل طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمٹ اب کراس ہو گئی ہے. اب انڈیا کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ تعلقات درست کرتا ہے یا نہیں، LOC پہ گولہ چلاتا ہے یا بند کرتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت انڈیا فلائی کر رہا ہے اوپر ہی اوپر، اور اس کو آگے لینڈ کرنے کے لیے بھی ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کو آفرز بھی مل رہی ہیں. بھی کسی ملک نے اس کو نہیں کہا کسی انڈین پرائم منسٹر کو کہ جی ہم آپ کو یہاں ویلکم نہیں کر سکتے اس لیے کہ پاکستان آپ سے ناراض ہے. ایون آپ کے جو کلوزسٹ جو فرینڈ ہیں سعودی عربیہ اور چین وغیرہ، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان اب انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ ان سے توقع کیا رکھیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو اب پاکستان کو لینا چاہیے، یہ آئسولیشن سے نکلے اور معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، تو اس کے ظاہر ہے کہ پھر حل نکل سکتا ہے. بالکل صحیح سر. ون لاسٹ کوئک پوائنٹ دیٹ از آن وہ سیما حیدر والا ایک ایشو ہے. دیٹ از اگین بیسیکلی جو میرا لارجر ڈسکشن ہے جو مس ٹرسٹ کے حوالے سے. اب فار ایگزامپل ایک پراپر انڈیا کے اندر بحث ہو رہی ہے، سیما حیدر یہ آ گئی وہ آ گئی. میں نہیں کہتا کہ جو ایسی چیز نہیں ہو سکتی، کرتے ہیں ملک، ہو سکتا ہے وہ اسپائی ہو سکتا ہے وہ بڑی شارپ لیڈی ہو سکتا ہے وہ واقعی پیار میں گھری ہوئی ہے وہاں چلی گئی ہے، لیکن بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے، خیر نہیں ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور اتنا میڈیا پہ اور اتنا، جبکہ انڈیا کے اندر there are so many other pressing issues to talk، لیکن اس چیز کو انڈیا پاکستان کو نیگیٹیولی جو پورٹرے کیا جاتا ہے تھرو میڈیا، that's a right way and that's a right way. ہم اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے ان کو ادر دین یہ کہ اگلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں الیکشن ہے، سال میں الیکشن ہے، ادر دین دیٹ اس کے کیا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو ڈسپروپورشنیٹلی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی رسک ہے
فار انڈیا اینڈ انڈین عوام کے لیے کہ اس طرح کے جو ہنی ٹریپ ہیں فار ایگزامپل اف دس از سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ ایز ویل؟ بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید جو ہے نا وہ مسٹرسٹ دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے. سر دیکھیں جی، مجھے فکشن میں بہت بڑی انٹرسٹ ہے. ناولز تمام اولڈ نیو اور بہت بڑا میں نے پڑھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھے ہوں گے. میں نے اپنی کالج کی لائبریری سے 500 ناول جو ہے، جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں نے ڈرا کرایا 2 ایئرز میں. لائبریری کا ریکارڈ ہے. تو مجھے فکشن سے ایک بڑی جو ہے نا خاص وہ ہے. کوئی بھی فکشن رائٹر اس طرح کی سٹوری نہیں لکھ سکتا جو سٹوری یہ ابھی ہمیں پیش کی جا رہی ہے سیما کی شکل میں. اور میں نے آج دیکھا ٹائمز آف انڈیا جیسے پریسٹیجیس اور بڑے اخبار کے مین پیج پہ بھی آج اس کی پکچر ہے. دیکھیں، یہ آپ کسی بھی حساب سے کوئی جاسوسی ناول ابن صفی کے سارے ناول ہی پڑھ لیں آپ، تو اس طرح کا جاسوس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا، نہ تخلیق کیا جا سکتا ہے. اور جو چیز فکشن میں تخلیق نہیں ہو سکتی اس کو آپ ریئل لائف میں کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کا ایشو کیا ہے جی؟ انڈین سب کانٹیننٹ میں اب بھی جو ہماری سوسائٹی سوشلی ویری کنزرویٹو ہے، ایک انتہائی ریسٹرکٹڈ قسم کے خیالات ہیں. ایک عورت کے لیے وہ سڑک پار کر جائے یا سرحد پار کر جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیار کے اس پروسیس میں یا اس طرح کی کسی اس میں کر رہی ہے تو اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ایک عورت لڑکے کے ساتھ سڑک پار کر کے بھاگ گئی تو وہ اتنی بڑی نیوز نہیں ہے. جب اس نے سرحد پار کی تو وہ اس وقت بر صغیر کی سب سے بڑی نیوز ہے. اور گزشتہ کئی دنوں سے جہاں آپ جائیں جی آگے وہ نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. اس میں 2 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک تو آپ جو بھی ایجنسیز کی مینیپولیشن یا ان کی ضروریات ہیں، ظاہر ہے وہ ہر واقعے میں اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سٹیک دیکھتے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہوں گے. لیکن یہ میڈیا کے لیے ایک سینسیشن ہے جس میں میڈیا کی ریٹنگ سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر ہے. ان کو ایک بس کہانی مل گئی. اور یہ مطلب ہے کوئی پاکستان کی جو انٹیلیجنس سروس کی خاتون ہے وہ ایک 22 سال کے نوجوان سے شادی کر کے اس کے گاؤں میں جا کے کیا نکالنا چاہتی ہے؟ کوئی انڈیا کے وہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں تک اس کی ایکسیس ہو جائے گی؟ یا اس کا یا تو کوئی بہت انفلوئنشل آدمی ہے، کوئی کسی بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ہائی پلر کا کوئی بیٹا ہے تو کہیں جی اس کے تھرو وہ جیسے موویز میں ہوتا ہے کہ وہ جائے گی اور ایکسیس کرے گی. وہ بیچارہ ایک دیہاتی آدمی ہے ہماری طرح کا، تو اس کا ساتھ وہ شادی کر کے تو وہ تو اگلے حال سے بھی سمجھ لیں کہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جائیں گی. تو کون سا راز چوری کر لے گی انڈیا سے؟ یعنی یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے ہمارے میڈیا کی، اور یہ حالت ہے ہمارے ایڈیٹرز کی کہ جو اس خبر کو مین خبر بنا کے اور اس کے اندر اس کو ہائپ دے کے تو وہ میں تو اس پہ آئی ایم ویری مچ کلیئر. مجھے کوئی کسی بنیاد پہ بھی اس پہ کنونس نہیں کر سکتا کہ اس میں جاسوسی کا کوئی عنصر ہے. آبویسلی جو اللیگل چیزیں کی، اس نے سرحد کراس کی، اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں کیوں کی، کیسے کی، کرمینل ایکٹیویٹی کر لی تو اس کی سزا ہے سب ہے. لیکن یہ مت بنائیں، کوئی ہوش کے ناخن لیں. کم از کم آپ یہ بر صغیر کے بلینز آف پیپل کو اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں اور مزید بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. سر وہ جو ٹائمز آف انڈیا والے یا پاکستان کے جو نیوز پیپر ہوتے ہیں، ان کو جو خبریں دی جاتی ہیں سرکار سے انہوں نے چلانی ہوتی ہیں. ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. بے شک آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایٹ ٹائمز وہ ان کو ایسا کچھ چلانا پڑتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ نہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سروائیول کے لیے ان کے پروفیشنلزم تو کمپرومائز ہوگی، لیکن ان کی اپنی سروائیول جو ہے وہ بچ گئی. تو وہ بس یہی پھر ہوتا ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے ایڈیم جو ہے وہ ادھر فٹ ہوتا ہے. سرکاریں بڑی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈی ہوندیاں نے، وہ نہیں چھڈ دیاں. آپ جو بھی دیکھیں ساڈے عمران خان کی کرتا تھا، اتنے بڑے ہیرو کو زیرو کر دیا. تو آج کل اس کا نام لینا بھی ٹی وی پہ جو جرم ہے، تو اگر آپ لیں تو ٹیون لگ جاندی ہے ہوتے. سو یہ تو بس ہے. Anyhow, thank you very much, Mr. Hamad Bashani sir. It's a pleasure talking to you, sir. تھینک یو جناب، تھینک یو ویری مچ.